کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ تو واقع کربلا کا پیغام کیا ہے؟ ہم اس طرف جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں کہ امام عالی مقام کا فلسفہ کیا ہے، کیا فکر دی، کیا سوچ دی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو واقع کربلا ہے اور خانوادہ رسول کی جو مقدس ہستیوں کی شہادت اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یہ جو شہادت ہے، پورا واقعہ ہے، اس کے اندر دو فلسفے آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ یہ دو فلسفوں کا ٹکراؤ تھا، دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا۔ وہ سوچیں کیا تھیں، وہ فلسفے کیا تھے، وہ فکر کیا تھی، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ واقعہ نہ رہے، یہ ایک ابدی حقیقت کے طور پر ہمیں سمجھ آ جائے۔ واقع کربلا میں جن سوچوں کا ٹکراؤ ہوا وہ ایک حضرت امام حسین علیہ السلام کی سوچ تھی اور ایک یزید کی سوچ تھی۔ یزید کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے، جس کے پاس پیسہ ہے نا وہ زنا بھی کر سکتا ہے، وہ شراب بھی پی سکتا ہے، وہ جوا بھی کھیل سکتا ہے، بدبخت وہ شریعت کے خلاف جس طرح جو کچھ کرنا چاہے وہ جا سکتا ہے اور اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کی جا سکتی ہے۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی سوچ کیا تھی کہ حق ہی طاقت ہے، جو حق کے اوپر ہے نا وہی اصل پہ جو ہے نا وہ جو حق کے اوپر ہے اسی کے پاس طاقت ہے۔ وقتی طور پر اگر انسان کے پاس طاقت نہیں بھی ہوتی، وہ مطلب آزمایا جائے گا نا، اس کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، تو پھر بھی اگر وہ حق کے اوپر قائم رہا، جس طرح حضرت امام حسین نے صبر کیا، انہوں نے ایسا صبر کر دیا جس کے اوپر صبر کو جو ہے نا وہ ناز ہے۔ آپ کی یہ سوچ تھی کہ حق کے ساتھ رہتے ہوئے طاقت کچل بھی دینا، پھر بھی آپ زندہ ہیں۔ تو واقع کربلا کے نتیجے میں حضرت امام حسین اگرچہ شہید ہو گئے لیکن اور یزید نے اپنا تخت بچا لیا، کیونکہ یہ تو پرامن قافلہ تھا جو کوفہ کی طرف رواں تھا، یہ سارا خاندان پھر بھی شہید ہو گیا۔ تو واقع کربلا کا فلسفہ یہ ہے کہ حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہیں اور یزید تخت کو بچا کر بھی مردہ ہے۔ حسین نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی جیت گئے اور یزید تخت پر چڑھ کر بھی ہار گیا۔ یزید بربریت کا پیکر تھا، یزید جو ہے وہ خیانت تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام امانت تھے۔ یزید ظلم تھا، حضرت امام حسین عدل تھے۔ یزید جبر تھا، حضرت امام حسین صبر تھے۔ یزید جفا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام وفا تھے۔ یہ دو کردار تھے۔ یزید باطل کے کردار کا نام ہے، حسین حق کے کردار کا نام ہے۔ صبر کی جرأت، عدل کا کردار، انسانیت کا زیور، یہ حسینیت بنی، اور یزید سراسر بے حیائی اور لوٹ مار کا نام تھا۔ حضرت امام حسین سراسر تقویٰ اور اثار کا نام تھا۔ سبحان اللہ۔ تو جو یزید کی کرپشن جو اس نے کی، جو اس کی ڈائمینشن تھی، جو اس کی سوچ تھی، بس وہ یہی تھی کہ ایک جو ہے نا گھبرا گیا تھا کہ حضرت کہتے ہیں نا کہ 36 ملکوں کی فوج منگوا کر وہ ایک حضرت امام حضرت علی شیر خدا کے جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ مقابلہ کرنے پہ آیا، پھر بھی ٹانگیں جو ہیں وہ اس کی تھر تھر کانپتی تھیں، لیکن اتنے لوگوں کو بلا کر جو ہے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ ٹکر لی، ایک تخت کی خاطر، ایک دنیاوی جو ہے وہ چیزوں کی خاطر۔ اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو کہنے لگا اپنے بیٹے کے سے کہ اب کہتے ہیں نا کہ بالٹیوں کی بالٹیاں اس کو پانی پلایا جاتا، تب بھی اس کے پیٹ کے اندر کوئی کہتے آگ لگی ہوتی، اس کو ایسی بیماری لگی، وہ کہتا کہ میری پیاس نہیں بجھتی۔ ظاہری بات ہے جس نے آل رسول کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا، تو قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی ایک میدان سجے گا اور یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ یزید دیکھے گا حضرت سکینہ کے وہ الفاظ اس دن اسے ملیں گے جب حضرت سکینہ کو اس نے اپنے دربار میں کہا تھا کہ سکینہ ہمارا منظر کیسا پایا، تو حضرت سکینہ نے جواب دیا میں قیامت والے دن اپنے نانا کے دربار میں تم سے پوچھوں گی یزید بدبخت آج بتاؤ کہ ہمارا منظر کیسا پایا۔ سبحان اللہ۔ ان کے گھرانے سے انسان کو وہ خیرات ملتی ہے، ان کے نام کے صدقے میں تو ہم بخشے جائیں گے۔ تو جب اس نے اپنے بچے کو کہا
کہ یہ تخت تمہارے حوالے کرتا ہوں، بادشاہی تمہارے حوالے کرتا ہوں، تو اس نے تھوک دیا. اس نے کہا کہ وہ تخت جو تم نے آل رسول کو شہید کر کے حاصل کیا ہے، میں اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. میری زندگی فقیری میں گزر جائے، میں اسی میں میری پناہ ہے. تو اس نے تھوک دیا اور اپنے باپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول